الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العشر۔ فرائض نبوت قرآن حکیم نے 4 حصوں میں تقسیم فرمائے ہیں۔ عامت الناس کے لیے دعوت الی اللہ ہے۔ قرآن کی زبان میں اللہ کے ارشادات کی روشنی میں جس طرح سے بات کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس طرح سے بات کر کے عامت الناس کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ جو قبول کرے، جو اس دعوت کو لبیک کہے، یزکیہم، نبی اس کا تزکیہ فرمائے، اسے پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے اور کتاب کے مفاہیم اور معانی جو حکمت ہیں وہ بیان کرنا بھی فرائض نبوت میں سے اللہ کا رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ کے معانی اور مفاہیم متعین فرمائے اور لوگوں کو بتائے۔ ظاہر ہے دعوت الی اللہ کے لیے تو آدمی کی کوئی کوالٹی مطلوب نہیں ہوگی کہ وہ نیک ہے یا پارسا ہے تو دعوت دی جائے گی، یا وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا بدکار ہے یا ظالم ہے تو دعوت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہے، تو عامت الناس کے لیے جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، اسے اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدترین کفار کے علاقوں میں، ان کے محلوں میں، ان کی جگہوں پر، ان کے گھروں میں بنفس نفیس تشریف لے کر گئے۔ کہیں سے پتھر پڑے، کہیں کانٹے بچھائے گئے، کہیں زبانی ایذا دی گئی۔ اس سب کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جہاں تک ممکن ہو سکا صحراؤں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، بلکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ تجارتی قافلے جو آتے تو ان کا قاعدہ تھا کہ وہ شہر کے باہر شام کو پہنچ کر پڑاؤ کرتے تاکہ شہر میں ایک شورا ہو جائے کہ کوئی قافلہ آیا ہے، تو پھر اگلی صبح شہر میں داخل ہوتے کہ بہت سے لوگوں کو علم ہوتا، گاہک جمع ہو جاتے، اچھی چیزیں، ان کی سیل اچھی ہو جاتی، فروخت ہو جاتی چیزیں۔ تو جو بھی قافلہ مکہ کے باہر آ کر پڑاؤ کرتا، عموماً جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، آپ تنہا رات کی تاریکیوں میں، صحرا کی وسعتوں میں بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور اہل قافلہ سے بات کرتے۔ یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ دوسرا مرحلہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں مختلف حضرات نے مختلف تعبیریں تصوف کی ہیں، میری ذاتی رائے میں تصوف تزکیہ کا ترجمہ ہے۔ کتاب اللہ کا جو ترجمہ کسی دوسری زبان میں سب سے پہلے کیا گیا وہ فارسی ہے۔ تصوف فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی وہی ہے جو عربی میں تزکیہ کا معنی ہے، صرف اس لفظ کو عربی سے فارسی میں ڈھال دیا گیا۔ تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح فرماتے تھے، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ ہر طرح کے کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کر
پاک کر کے اللہ واحد و لا شریک سے آشنا فرما دے اور رسالت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ان کے قلوب میں جاگزیں فرما دیتے۔ یہ دو جملے بنیاد تھے لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے سارے فلسفے ایجاب سے اور قبول سے شروع ہوتے ہیں سوائے اسلام کے۔ اسلام کا فلسفہ نفی سے شروع ہوتا۔ دنیا کا ہر داعی اپنی بات ماننے کا کہتا ہے، اسلام سب سے پہلے ہر اس بات کو جسے لوگوں نے مان رکھا ہے اس کا انکار کرنے کا کہتا ہے کہ پہلے خالی ہو جاؤ۔ اسلام رتب و یابس پر سبز چادر ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتا کہ جو کچھ گند بلا پہلے ہے وہ بھی رہے، اس پر ہرا رنگ لگا دو اور اسلام ہو جائے گا۔ نہیں، وہ کہتا ہے یہ ڈھیر اٹھاؤ، یہ جگہ خالی کرو، کہہ دو لا الہ، کوئی بھی لا الہ، کوئی بھی اس قابل نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ قصہ ہی ختم ہو گیا، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی بھی نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جب تمہارا قلب، جب تمہارا ذہن، جب تمہارا ضمیر خالی ہو جائے ہر طرح کے چھوٹے بڑے پروردگاروں سے اور معبودوں سے، تب کہو الا اللہ، ہاں ایک اللہ ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کچھ پہلے ہے اس پر رنگ نہ چڑھا دیا جائے، بلکہ جو کچھ ہے اسے مٹا دو، صاف کر دو۔ جب لوح قلم صاف ہو جائے اس پر لکھو اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید پر، میرے ایمان پر، میرے عقائد پر، میرے اسلام پر ہمارے پاس صرف ایک دلیل ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک منطقی آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات متعدد بار سناتے تھے اور دوستوں نے بھی سنی ہوگی۔ منطق میں بہت پائے کے آدمی تھے اور انہوں نے کہا حضرت میں اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا منطقیوں کا جو ذہن ہوتا ہے یہ الجھا رہتا ہے لاجک میں، دلائل میں، ثبوت فراہم کرنے میں، اور تصوف ہے عشق اور محبت وارفتگی کا نام۔ اب عشق اور دلائل تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وارفتگی ہوتی ہے، وہاں دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں دلائل ہوتے ہیں وہاں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ لاجک ہوتا ہے، اس سے مجبور ہو کر بعض چیزوں کا بندہ اقرار کرتا ہے یا بعض کام ان دلائل سے مجبور ہو کر کرتا ہے، وہاں اس کی وارفتگی کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو تم دو میں سے ایک کام کرو، یا تصوف سیکھو اور یا یہ اپنا جو منطق کا شعبہ اس میں رہو۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو عمر لگا دی اس میں، اور آج دنیا میں دو چار جو منطق کے مانے ہوئے لوگ ہیں ان میں میرا شمار ہے، اور منطق فضول بات نہیں ہے۔ ہم اسلام کے حقائق کو لاجیکلی اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں، عقائد اسلام کو، آخرت کو، توحید باری کو، حشر نشر کو، ثواب عذاب کو ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور قرآن سے سنت سے اس پر دلائل لاتے ہیں۔ اس سے ہم عربی گرامر سے بحث کرتے ہیں، شان نزول سے بحث کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں تو یہ تو ساری دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دین نہیں ہے، وہ اور طرح کا ماننا ہے، یہ اور طرح کا ماننا۔ اس نے کہا اچھا آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ حضرت کو پتہ چلا مرض الموت میں گرفتار ہے، آخری وقت آ گیا، سخت بیمار ہے، آپ تشریف لے گئے بیمار کرسی کے لیے۔ جیسے حضرت کو دیکھا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا، کہنے لگا حضرت میں سمجھتا ہوں میری موت قریب ہے اور شاید میں ایمان لے کر نہیں جا سکوں گا۔ وجہ اس نے کہا میں سینکڑوں دلیلیں دے چکا ہوں توحید باری پر، اور شیطان ان کا رد کر لیتا۔ اس کی دلیل جو ہوتی ہے باعتبار منطق کے مجھ سے قوی ہوتی ہے اور وہ رد کر دیتا۔ اور اب میں تھکا بیٹھا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں
کہ جس حال میں اب ہوں اگر مجھے موت آ گئی تو میرا ایمان نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ارے بے وقوف، تو اسے ایک ہی بات کہہ کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بتایا خدا ایک ہے، صرف ایک بات کہہ، صرف ایک دلیل کہ میرے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے اللہ ایک ہے۔ کہنے لگا، خاموش ہو کر چلا گیا۔ صرف واحد دلیل جو ہمارے پاس ہے ہمارے اسلام کی، مسلمانی کی، توحید باری کی، وہ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو ان دو جملوں سے تزکیہ فرمایا جاتا بنیادی طور پر۔ کفر و شرک کی تاریکیاں کاٹ کر اللہ کے نام کا دیا روشن کیا جاتا، اور اس دیے پر تحفظ کا جو رکھا جاتا ہے فانوس، وہ ہوتا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب وہ کافروں کے نظام کو قبول نہیں کریں۔ اب مسلمانوں کا اور کافروں کا بائیکاٹ ہو گیا، ان کی عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتے تھے، ان کا زویہ نہیں کھاتے تھے، ان کے کھانے سے اعراض کرتے تھے، ان کی باتوں سے اعراض کرتے تھے۔ چنانچہ ابتلا کا دور شروع ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لڑنے کی سخت بھی نہیں ہے، لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن جو کافرانہ نظام چل رہا ہے اس کا حصہ بننے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے تزکیے کا، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ مشرکین مکہ کا جو معاشرتی نظام ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، مکے میں صرف اسلام نیا مذہب نہیں آ گیا تھا، مکے میں پہلے کم و بیش مورخین کے مطابق روئے زمین پر جتنے مذاہب تھے سب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مکے میں موجود تھا، اس لیے کہ یہ لوگ مسافر تھے، تجارتی قافلے لے کر دنیا میں پھرتے، بڑی بڑی تجارتی منڈیاں لگتی اور باہر سے لوگ آتے۔ آتش پرست مکے میں تھے، فرشتوں کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے، بتوں کے پجاری مکے میں تھے، جادوگروں کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے مکے میں تھے، سورج کے پرستار مکے میں تھے، ستاروں کے پجاری مکے میں تھے، جادوگروں کی پوجا کرنے والے مکے میں، یہودی مکے میں تھے، عیسائی مکے میں تھے۔ کون سا مذہب تھا جو اس زمانے میں کہیں رائج تھا اور وہ مکے میں نہیں تھا؟ وہاں تھا۔ تو آپس میں وہ کیوں نہیں لڑتے تھے؟ اس لیے کہ معاشرتی نظام ایک تھا، عدالتی فیصلے سب کے ایک قانون کے مطابق ہوتے، معاشرے میں جو لین دین کا اصول تھا یا سود کا جو کاروبار تھا وہ ایک تھا، جو بھی معاشرے کے جو بھی معیشت کے معاشرت کے جو بھی اصول تھے سب کے ایک تھے۔ مسلمانوں نے اس سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ لڑائی یہاں سے شروع ہوئی کہ تم الگ مذہب چاہتے ہو، الگ مذہب ایک الگ حیثیت ہے، آدمی کا ذاتی معاملہ ہے، تم اسے قومی اور اجتماعی حیثیت میں کیوں داخل کرتے ہو؟ اس میں تو ہم سب مل کر رہیں۔ ان کا جی نہیں، مذہب ذاتی نہیں ہے، مذہب معاشرے اور سوسائٹی کو چاہتا ہے۔ جہاں معاشرہ مذہب کے مطابق نہیں ہوتا وہاں مذہب جی نہیں سکتا۔ مذہب حکم اور حکومت کرتا ہے، مذہب محکوم ہو کر مذہب نہیں رہتا، لہذا ہمارا تمہارے ساتھ کچھ نہیں تعاون۔ اس بات پہ دنیا کی ہر مصیبت ان لوگوں نے اٹھائی اور 13 برس اٹھائی۔ 13 برسوں تک دنیا کی ہر تکلیف اٹھائی۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑے سے تو ہیں اور معاشرہ سارا ہی سودی ہے۔ اگلے دنوں مجھے بیٹا بتا رہا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا، 90-95 سالہ ایک بزرگ، ان کی دوہری کمر ہے، ساری عمر تبلیغی سفر کی ہے، وہ کہہ رہا تھا ان کے پاس تھوڑے سے پیسے انہوں نے سود پر جمع کرا رکھے، اور میں نے کہا بابا جی آپ بھی اس عمر میں؟ تو کہنے لگے کیا کریں یار، انقلاب آئے گا تو ہم بھی سود چھوڑ دیں گے، اب تو معاشرہ ہی ایسا ہے۔ مکے میں یہ کسی نے نہیں کیا کہ سارا معاشرہ ایسا ہے یا رسول اللہ ہم بھی گزارا کریں گے،
تو جب آپ کی حکومت آئے گی تو سب چھوڑ دیں گے، ایسا تو مکے میں تو کسی نے نہیں۔ مکے میں آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، ان پر بد دعائی کر دیجئے، ہمیں مارتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ نہیں، کوئی کہیں ثابت کر دیجئے، کسی ایک صحابی نے یہ درخواست بھی نہیں کی کہ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے، بلکہ ان کا سارا پورا دھیان اس بات پر تھا کہ جو حضور فرماتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، ہم اپنی فرمائشیں حضور کی خدمت میں پیش کرنے سے رہے، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، جو فرما رہے ہیں وہ کیے جاؤ۔ اور 13 برس بیت گئے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، جذبات بھڑکا کر قومی نسبی اور نعرے شعرے لگوا کر لڑا دینا یہ اور بات ہے، اور سنجیدگی سے کسی راستے پہ لگا دینا اور تکلیفیں دکھ ہر چیز برداشت کرتی اطاعت کیے جانا یہ بالکل اور بات ہے۔ یہ تزکیے کا ایک درجہ تھا، یہ دوسرا درجہ تھا تزکیے کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی ہوگی، بات ختم۔ عبادت ہوگی اللہ کی، معبود اس کے بغیر کوئی نہیں، اور طریقہ اور حکم مانا جائے گا محمد الرسول اللہ کے، ان کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ہے۔ تیسرا درجہ تزکیے کا تھا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ وارد ہوئے، انصار و مہاجرین کا ایک برادرانہ ماحول بنا، بھائی چارہ بنا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم ظلم کے خلاف لڑو، اب تمہیں جہاد کی اجازت ہے۔ تو تیسرا درجہ تزکیے کا یہ تھا کہ نہ یہ کہ ظلم سے تعاون نہ کیا جائے بلکہ شمشیر بکف ہو کر ظلم کو روکا جائے۔ یہ کمال تزکیہ تھا کہ خود اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، جو حقوق اللہ نے لوگوں کو دیے ان میں مزاحم نہیں ہوتے، جو جس کا حق ہے اس تک پہنچے، اور پھر یہ کہ کسی ظالم کو بھی کسی کا حق روکنے کا موقع نہیں دیں گے، ہر ظالم کا ہاتھ توڑ دیں گے، موڑ دیں گے، ہر ظلم کو ہر جگہ روک دیں گے، خواہ مظلوم کافر ہو یا مسلمان، انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اس تک اس کے انسانی حقوق پہنچائے جائیں۔ مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 84 اور بعض روایات کے مطابق 86 جنگیں ہوئی 10 سالہ عہد مدنی میں، 10 سالوں میں 86 یا 84 جنگیں، اور ساری جنگیں جنہیں غزوات و سرایا کہا جاتا ہے، سارے جہاد جن میں بنفس نفیس حضور شریک ہوئے وہ غزوہ کہلاتا ہے، جہاں کسی کو اپنا قائم مقام نائب بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتا ہے، کمانڈ محمد رسول اللہ کی تھی۔ یہ ساری جنگیں، ایک لڑائی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی توحید منوانے کے لیے ہوئی ہو، ایک جہاد ایسا نہیں ہے جو رسالت محمدی کا اقرار کرانے کے لیے ہوا، بلکہ وہ تو چھوڑ دیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آپ بات پہنچا دیجئے، دونوں باتیں بندے کے پاس واضح ہوں، وہ شکر کرے یا کفر کرے اس کا حساب میں کروں۔ زبردستی کلمہ پڑھایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جہاد میں جو لوگ قید ہو کر آئے، مدینہ منورہ میں رہے، انہیں مذہبی آزادی تھی، اپنے مذہب کے مطابق، جو آگ کا پجاری ہے آگ کو پوجتا تھا، جو بتوں کا پجاری ہے بتوں کو پوجتا تھا، کوئی اسے نہیں روکتا تھا۔ تو پھر جہاد کس لیے ہوئے؟ ظلم کو روکنے کے لیے۔ اللہ کی مخلوق پر کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، اور ظلم کو ہر حال میں روکا جائے گا۔ یہ تیسرا درجہ تھا تزکیے کا، جن کو اس تیسرے درجے کے کمال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 23 سالہ عہد نبوت کے بعد، وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد 23 برسوں میں
اندازہ کیجئے، تربیت کا اندازہ کیجئے، تربیت کرنے والے کا کمال دیکھیے اور تربیت پانے والوں کا کمال دیکھیے۔ 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اور جزیرہ نما عرب اسلامی ریاست بن گیا۔ آنے والے 23 برسوں میں ہسپانیہ سے چائنا تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ظلم کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، خواب اس میں کیسر تھا، خواہ کسرا تھا، معمولی طاقتیں نہیں تھیں، اس ایج کی سپر پاورز تھیں۔ تزکیے کا یہ درجہ تھا کہ مٹھی بھر صحرا نشیں صحرا کی گود سے اٹھے اور صدیوں کے سلاطین اور لاکھوں اور کروڑوں کے لشکروں کے بانی اور مالکوں کے تختے ہلا دیے، ہر ظلم کو ہر جگہ سے صاف کر دیا۔ معلوم دنیا میں جہاں تک انسانی بستیاں آباد تھیں وہاں تک یہ بات پہنچا دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عملاً نافذ کر دیا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، عدالت محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ عدل محمدی کو نافذ کر دیا، اور اللہ کی قسم میں جمعے کے روز منبر پر بیٹھ کر قسم کھا رہا ہوں، کافر کو بھی اگر انصاف نصیب ہوا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر نصیب ہوا، ورنہ کافر کو بھی انصاف نہیں دے سکا۔ کفر میں انصاف ہوتا ہی نہیں، دے گا کہاں سے؟ حضرات گرامی، یہ مراحل تزکیے کے جو ہیں یہ انہیں اس نسبت سے نصیب ہوئے جو قلب اطہر رسول سے آنے والے کے قلب کو نصیب ہوئی، جو پل بھر میں بندہ بدل دیتی تھی، قد کاٹ نہیں بدلتا، کھال نہیں بدلتی تھی، چہرہ نہیں بدلتا تھا، رنگ نہیں بدلتا تھا، لیکن بندہ بدل جاتا تھا، اور ایسے بدلتا تھا کہ جو کبھی لوٹ کے خوش ہوتا تھا پھر وہ اللہ کے بندوں پر اپنی دولت لٹوا کے خوش ہوتا تھا۔ بندے بدل جاتے تھے، 100% بدل جاتے۔ جو دوسروں کی گردنیں کاٹ کر خوش ہوتا تھا پھر دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹوا کر خوش ہوتا تھا، اس کا مزاج بدل جاتا تھا، اس کی فکر بدل جاتی تھی، کردار بدل جاتا تھا۔ تزکیے کے اس درجے میں افراد بدل گئے، وہ جو صرف اپنے لیے جیتے تھے وہ فکر جہاں کرنے لگے، جنہیں صرف اپنے دکھ ستاتے تھے انہیں اپنے دکھ بھول گئے۔ مجھے کل بھی کسی کا خط تھا اور اس میں بڑا لکھا ہوا تھا اپنے لیے دکھی، مجھے ان چیزوں سے بڑی چڑ آتی ہے۔ میں نے اسے لکھا کہ تم خود کو دکھی اس لیے کہہ رہے ہو کہ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، تمہارے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں موجود ہیں جن سے بے شمار لوگ محروم ہیں۔ تم کبھی اپنے ارد گرد دیکھو تو تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے پاس گاڑی بھی ہے، لباس بھی ہے، گھر بھی ہے۔ کبھی تمہیں بے لباس لوگ نظر نہیں آئے؟ کبھی تمہیں پیدل چلتے ہوئے برہنہ پاؤں لوگوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ تم خود کو دکھی کہتے ہو۔ ہم اس لیے خود کو دکھی کہتے ہیں کہ ہماری خود غرضی نے ہماری نظر محدود کر دی ہے اپنے تک۔ لیکن وہ جن کا تزکیہ ہوا ان کے اپنے دکھ نہیں تھے، انسانیت کے دکھوں کو انہوں نے اپنایا، فیس کیا اور انہیں بدل کر رکھ دیا اور ایک عالم کو امن آشنا کر دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حاتم تائی جو معروف ہے اس کے بیٹے عدی صحابی تھے، اور بنو طے جس کا حاتم آدمی تھا، بنو طے کے لوگ بہت مانے ہوئے ڈاکو تھے۔ وہ فرماتے ہیں بیت اللہ میں بیٹھوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہجرت سے قبل میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کہیں کوئی جائے پناہ ایمان کے لیے اور مسلمان کے لیے نہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس سرزمین عرب پر ہم مسلمان آرام سے اور بغیر ڈر اور خطرے کے سانس لے سکیں گے؟ آپ نے فرمایا دی تو دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی او ربع الخالی کے دوسرے سرے سے، اور مکہ آئے گی اور اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور اس نے اپنا سامان اور زیور پوٹلی میں باندھ کر بغل میں دبا رکھا ہوگا، طواف کرے گی بیت اللہ کا اور واپس جائے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔
حضرت علی فرماتے ہیں میں عرض کی یا رسول اللہ یہ بنو طے کہ ڈاکو کہاں جائیں گے، چلو باقی تو خیر ہے، تو یہ تو لوٹنے سے۔ فرمایا تو زندہ رہا تو دیکھے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں نے وہ دن دیکھا جب عرب پر اسلام کی حکومت تھی اور میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا، تو میں نے ایک ادھیڑ عمر خاتون کو دیکھا، اس کی بغل میں پوٹلی تھی اور طواف کر رہی تھی، تو میں نے روک لیا، بہن کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا ہیرا سے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ اور تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا ڈر کس بات کا، اللہ کی سلطنت ہے، اسلام کی حکومت ہے، جنگل ہے ویران ہے، اس نے ویرانوں میں بھی اللہ موجود ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں تو طواف کے بعد واپس بھی جاؤں گی، مجھے کسی کا کوئی۔ فرماتے ہیں میں نے پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مٹھی بھر لوگوں نے صحرائے عرب سے اٹھ کر ایک جہان کو امن آشنا کر دیا اور ظلم کی مخالفت۔ یہ جو ذکر اذکار، یہ نسبت قلبی، یہ انوارات و برکات، ان کا حاصل ہی یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے قلوب انوارات و برکات محمدی سے روشن ہو، جن کی صرف زبان کلمہ نہ پڑھے، جن کی صرف عقل الہ کو نہ مانے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی مانے کہ اللہ واحد ہے، دل بھی مانے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے حبیب ہیں اور انہی کی غلامی کی جائے گی، کوئی کرے یا نہ کرے، ساری دنیا چھوڑ دے تو کیا ہم دنیا کے لیے اپنے حبیب پاک کی غلامی چھوڑ دیں گے؟ اور یہ قوت اتنی ہو، دل میں وہ قوت ہو کہ اللہ پر اعتماد ہو اور اللہ کے بھروسے نکل کھڑا ہو اور دنیا سے ظلم کو بھگا دے۔ تاریخ تصوف میں آپ جہاں کہیں کسی نامور صوفی کو دیکھیں گے، اسے ظلم کے خلاف شمشیر بکف دیکھیں گے، خواہ وہ خواجہ حسن بصری ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا وہ مہدی سوڈانی ہوں یا شیخ احمد سرہندی ہوں، ایک نہیں لاکھوں مثالیں اسی سرزمین بر صغیر کو دیکھ لیں۔ ہر مسلمان فرما روا کسی نہ کسی صوفی کے ساتھ وابستہ تھا اور اس کے حکم اور اس کی رائے کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور جہاں حکمرانوں نے خود سری اختیار کی، ان گوشہ نشینوں نے اٹھ کر ان سے ٹکر لی۔ اکبر کے بنائے ہوئے اس ارتدادی فتنے دین الہی کو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھ کر روکا، ورنہ لوگ آگ کو سجدے کر رہے ہوئے۔ تصوف یہ ہے کہ ذکر الہی سے اور ان انوارات و برکات سے جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتے ہیں، دل کو روشن کیا جائے، اتنا روشن کہ وہ دیا لے کر پھر ہم باہر نکل سکیں، اور جہاں جہاں کفر کی تاریکی ہے وہاں توحید کی روشنی پھیلائیں، جہاں بدکاری کی تاریکی ہے وہاں نیکی کا پرچار کریں، اور جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے روک کر عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور اگر ظلم باتوں سے نہیں رکتا تو اسے قوت بازو سے روکا جائے۔ خانقاہی نظام سے اٹھ کر اس دور کے بدکاروں کے مقابلے میں بازار میں کھڑا ہونا یہ آسان کام نہیں ہے۔ خانقاہیں بڑی محفوظ جگہ ہیں، ہر کوئی آتا ہے، ہاتھ پاؤں چومتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے اور اپنے لیے صرف دعا چاہتا ہے، وہ بھی آپ کریں یا نہ کریں بیچارہ خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ اگر یہی خانقاہی نظام اپنانا ہو تو ساری عمر بڑی عیش سے بسر ہوتی ہے اور لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اگر آپ کو تزکیہ نصیب ہے، اگر آپ کو قلب روشن نصیب ہے، اگر آپ کا سینہ اللہ کے نام سے روشن ہے تو اس روشنی کو لے کر سرے میدان آؤ، جہاں عزتیں لٹ رہی ہیں وہاں ان کو تحفظ دو، جہاں جان و مال لٹ رہا ہے وہاں اپنی قرب دوسرے کا گلا نکال کر چھری کے نیچے سے وہاں اپنا گلا رکھو، پتہ چلے کہ تم نے اللہ اللہ سیکھی۔ ہمیں حکومت و اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، حکومت و اقتدار اسے سزاوار ہے جو ہمیشہ حکومت کر رہا ہے، باقی سب برائے نام ہے۔
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ یہ مٹی کے بت ہیں، کوئی آج ٹوٹے گا کوئی کل ٹوٹے گا۔ کتنے ناقابل شکست بت تھے جو پاش پاش ہو گئے۔ کون جانتا تھا مجیب کو اس کے اپنے سپاہی گولی ماریں گے؟ کون کہتا تھا اندرا گاندھی کو اس کا حفاظتی دستہ گولی مار دے گا؟ کون کہتا تھا کہ بھٹو کو اس ملک کے چوڑے پھانسی پہ لٹکا دیں گے؟ کون جانتا تھا کہ ضیاء الحق کو اس ملک کے لوگ ہی مار کر پاش پاش کر دیں گے؟ یہ ساری باتیں کوئی مانتا تھا؟ یہ ساری حقیقتیں نہیں ہیں۔ آج کے حکمران کون سے سٹین لیس سٹیل کے بن کر آ گئے ہیں؟ سب مٹی کے کھلونے ہیں، کوئی آج ٹوٹا کوئی کل ٹوٹا۔ اگر ہم بھی حکومت کے لالچ میں آئیں گے تو ہمارا مقدر بھی ٹوٹ کے بکھرنا ہو جائے گا۔ ہمیں حکومت و اقتدار نہیں چاہیے، لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کہ اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں نکلتے تو پھر کوئی ہمارے اسلام پر بھی یقین نہیں کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانا جائے گا، نبی کی بارگاہ میں نہیں مانا جائے گا۔ دنیا والوں سے تو ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان منوا لیں گے، لیکن ہمیں کل میدان حشر میں پیش ہونا ہے، وہاں ہمارا زور نہیں چلے گا۔ وہاں تو اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا کہ یا اللہ میں یہ ہوں، ہمارا کردار بولے گا، ہماری زبان نہیں، ہمارے دعوے نہیں، ہمارا کردار بولے گا۔ ہمیں حکومت اقتدار کی خواہش نہیں ہے۔ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں مسلمان کہلواتے ہو۔ میں نے پرسوں کی تصویر بھی دیکھی، میاں نواز شریف روضہ عطر سے نکل رہا ہے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہزار اختلاف کے باوجود اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ روضہ عطر پہ حاضری ایسی ہے جیسے حضور کی دنیاوی زندگی میں آپ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا تھا۔ وہی احترام ہے، اسی طرح سلام پڑھا جاتا ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب عطا فرماتے ہیں۔ کاش ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو یہ لاکھوں عزتیں جو روز لٹتی ہیں ان کے دور اقتدار میں، یہ روز سود پھلتا پھولتا ہے ان کے دور اقتدار میں، یہ لاکھوں جانیں جو ان کے حکم پر کارگل کے محاذ پر لٹ گئیں اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی، یہ سب کچھ کر کے پھر ان میں اتنی جرت ہے کہ حضور کے سامنے جا کھڑے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے ان کا اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اسلام ایک ڈھکوسلا مذہب ہے، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں، لیکن یاد رکھو اس بارگاہ کے فیصلے بھی بڑے تکڑے ہوتے ہیں۔ ينظرون الیک وہم لا یبصرون، قرآن نے پہلے قاعدہ بتا دیا ہے کہ جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں ان کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہزاروں حجابوں کے باہر سے ہی ہو کر آ جاتے ہو، کاش تمہیں کبھی ایک سوئی جتنا سوراخ جمال نبوی کو دیکھنے کا نصیب ہو جاتا۔ اللہ کی قسم تو وہیں گر کر تڑپتے، تم کلمے پڑھتے، تم نعرے لگاتے، تم سارا نظام بدل دیتے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں تمہیں نصیب ہو جائے، اور اگر تمہیں نصیب نہ ہو تو پھر ہمیں اتنی جرأت رندانہ نصیب ہو جائے کہ ظالموں کی گردنیں موڑ دی جائیں، ظالموں کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، اور مظلوموں کو امن کا سانس نصیب ہو۔ کوئی کسی کی عزت نہ لوٹ سکے، کوئی کسی کی جان کو نہ دیکھ سکے، کوئی کسی کا مال نہ لوٹ سکے۔ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو اسے بھی انسانی حقوق اور امن اور تحفظ میسر ہو، اور یہی اسلام ہے، یہی تصوف ہے، یہی صفائے باطن ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ درد نہیں ہے تو صرف کشف اور مشاہدہ تصوف نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو کچھ میں نے سمجھا ہے 50 سالوں میں نے پوری عمر لگا دی اس پر، میری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ جو قدم نبی نے اٹھایا ہے ہر قدم پہ جان ہار دینا تصوف۔ دعا کرو کہ اس سرزمین سے ظلم مٹانے کی توفیق نصیب ہو، کہ فردہ قیامت شرمندگی سے بچ سکیں۔ انعام تو کوئی ملے گا یا نہیں، شرمندگی سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے۔
بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں، بے شمار احسان اس کے ہیں، صحت ہے، جان ہے، زندگی ہے، قوت بازو ہے، دوست ہے۔ اور ظالموں کے لیے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ تم بھی مسلمان کہلاتے ہو، حکومت کے نشے میں آ کر بھول نہ جاؤ اللہ کو، ظلم سے توبہ کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں کرو گے تو انشاءاللہ ہم تمہیں توبہ کرا کے دم